ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ نے مجھ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جو فرشتے میرے پاس باتیں کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے دونوں گردنوں کے درمیان میں رکھا۔ میرے بھائیوں، اب اگر ہم اپنی عادت سے سوچیں گے نا تو ہمیں یہ بھی حدیث نہیں سمجھ آئے گی کہ دونوں کندھوں پر فرشتے ہیں کہ نہیں، آپ کے اور میرے دونوں کندھوں پر وہ جو لکھتے ہیں کرامن کاتبین، لیکن کیا ہم نے کبھی کندھوں کا وزن محسوس کیا؟ نہیں محسوس کیا، یہ ایمان مل گئے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہاتھ رکھا اللہ نے، اب کیسے رکھا، ہاتھ کیسا تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہاتھ رکھا ہے تو رکھا۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص وہ بیر کے ذریعے سے وزن لا رہا تھا، کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو وہ بیر بول کے کہنے لگا کہ اللہ نے ہمیں سواری کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں کھیتی باڑی کے لیے بنایا۔ تو صحابہ اکرام پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول کبھی بیل بھی بولا ہے؟ فرمایا بیل بولا ہے کہ نہیں بولا یہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میں ایمان لایا اور میرے ساتھ ابوبکر و عمر ایمان لایا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا بیل بولا ہے تو پھر بیل بولا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو پھر رکھا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پھر مجھے پتا چلا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے مکفرات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مکفرات ایسے نیک اعمال کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے مسلمانوں کے گناہ کو آٹومیٹک دھو دیتے ہیں، توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ وہ نیک کام کرتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا جائے گا۔ مکفرات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جو بندہ رات کو یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ادا کرتا ہے رات کے سناٹے میں، جب بھی اس کی جاب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو 2 قسم کے انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، دوسرا انعام یہ رات کے سناٹے میں وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کلمات پڑھ کے جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، بے شک لیٹے اپنے بستر پر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ایک حدیث سے ہمیں کتنے مسئلے سمجھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث دونوں کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان چلا گیا ہے، یہ یکم شوال ہے، پھر مسجدیں ویران نہ ہو جائیں، پھر ہمارے دل قرآن مجید کے نور سے مردہ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو اپنائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہ رواج تھا یاد کرنے اور کروانے کا، سننے اور سنانے کا۔ آج کل بات لوگ کہتے ہیں یہ حفظ کرنا کہاں پہ لکھا ہو، کہ جی مولوی بننا کہاں کے۔ میرے بھائیوں، جہاں ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، مستری کی ضرورت ہے، مزدور کی ضرورت ہے، الیکٹریشین کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمیں دین کی زندگی گزارنے کے لیے عالم دین کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے کو اس چیز کو سمجھنا ہے، ہمیں قاری قرآن کی ضرورت ہے۔ آج فیصل آباد میں یکم شوال ہے، اس سے پہلے پورے کے پورے رمضان فیصل آباد کی ہزاروں مساجد کے اندر مصلی رسول پہ تراویح پڑھانے والے وہ یہ حافظ قرآن کہ جنہوں نے اس چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے قریب لے کے آئے۔ آپ نے وقت دیا، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم۔